عراق میں جس طرح امریکی سفارت خانے پر راکٹ سے حملہ کیا گیا ہے، یقیناً یہ بات قابل مذمت ہے۔ امریکی عہدیداروں نے راکٹ کے اس حملے کی جو الزام ہے وہ ملیشیا پر عائد کیا ہے۔ حالانکہ یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اس حملے میں جانی نقصان نہیں ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، عمارتوں اور کاروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تفصیلی خبر کچھ اس طرح ہے۔ عراقی سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ اتوار کے روز بغداد کے بھاری سیکیورٹی کے حامل گرین زون میں 3 کیٹیوشا راکٹ گرے، جس میں امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق عراقی فوج کے مطابق ایک کالعدم گروپ نے وہ راکٹ فائر کیے تھے جو گرین زون کے اندر رہائشی کمپلیکس سے ٹکرا گئے، جس سے عمارتوں اور کاروں کو نقصان پہنچا تھا، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ گرین زون میں سفارت خانے کے کمپاؤنڈ سے سائرن بجنے لگے، جہاں مذکورہ علاقے میں سرکاری عمارتیں اور غیر ملکی مشنز بھی موجود ہیں۔ ایک سیکیورٹی عہدیدار جس کا دفتر گرین زون کے اندر ہی ہے نے بتایا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور راکٹ شکن نظام سے ایک راکٹ کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ امریکی عہدیداروں نے بغداد میں سفارت خانے کے قریب عراق سمیت سہولتوں پر باقاعدہ راکٹ حملوں کا الزام ایران کے حمایت یافتہ ملیشیا پر عائد کیا۔ ایران کی حمایت یافتہ کسی بھی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ملیشیا گروپوں کے ایک دھڑے نے اکتوبر میں اعلان کیا تھا کہ انہوں نے امریکی افواج پر راکٹ حملے اس شرط پر معطل کر دیے کہ عراق کی حکومت امریکی فوجوں کے انخلا کے لیے ٹائم ٹیبل پیش کرے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی اس وقت عروج پر پہنچی تھی جب رواں سال 3 جنوری کو امریکہ نے بغداد ایئرپورٹ کے قریب ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی اور عراقی پیراملٹری کے سربراہ سمیت افراد کو نشانہ بنایا تھا۔ ایرانی کمانڈر کی ہلاکت کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا کہ امریکہ کو اس حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا، جبکہ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے امریکی اقدام کو جنگ قرار دیا تھا۔ خیال رہے کہ ایران نے قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے جواب میں عراق میں امریکہ اور اس کی اتحادی افواج کے 2 فوجی اڈوں پر 15 بیلسٹک میزائل داغ دیے تھے۔ ایران نے میزائل حملے میں 80 امریکی دہشت گرد ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم امریکہ نے تہران کے دعوے کو مسترد کر دیا تھا۔ بعد ازاں ان بیلسٹک میزائل کے اہداف کے مقام پر موجودہ 2 درجن سے زائد امریکی فوجیوں کو مختلف ذہنی مسائل کا شکار بتایا گیا تھا اور ان کے علاج کی سفارش کی گئی تھی۔ ابھی صورتحال معمول پر آئی بھی نہ تھی کہ مارچ میں عراق میں اچانک ہونے والے راکٹ حملے میں امریکی فوجی اتحاد کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے، جس سے ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، جبکہ اس سے قبل فروری میں بھی اسی طرح کی ایک کارروائی کی گئی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک عراق میں امریکی تنصیبات کو 2 درجن سے زائد مرتبہ نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اب ایک بڑا اور اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی جس طرح بے حرمتی کی جا رہی ہے، اب آگے یہ دیکھنا ہوگا کہ عراق میں امریکی سفارت خانے پر جس طرح حملہ کیا گیا ہے، اس کے بعد امریکہ کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ یسریٰ انصاری کی رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دہلی۔ تو ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔